السلام علیکم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی ہنسی خوشی بسر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، جب بھی نظام شمسی کے سیاروں کی بات ہو، بچوں سے بڑوں تک سیارہ پلوٹو مقبول ہے۔ اس کا نام سب کو ہی یاد ہے۔ سیارہ پلوٹو کو کلائیو ٹمباف نے نظام شمسی میں بطور سیارہ 18 فروری 1930 میں دریافت کیا، مگر 2006 میں اس سیارے کو ڈوارف پلانٹ کہا گیا، یعنی بونا سیارہ۔ پلانٹ پلوٹو کا رادیوس 1151 کلومیٹر ہے، جو کہ زمین کی چوڑائی کا چھٹا حصہ ہے۔ اس طرح پلوٹو ہماری زمین کے چاند سے بھی چھوٹا ہے۔ یہ ہماری زمین کے چاند لونا کا ڈائیمیٹر 2.3 ہے۔ پلوٹو کا کور اور سطح ٹھوس ہے۔ پلوٹو کا ماس 1.3 × 10 × 22 kg ہے، جو زمین کے ماس کا 0.2% بنتا ہے۔ پلوٹو کا مرکز کور ایک اندازے کے مطابق 1700 کلومیٹر قطر ڈائیمیٹر کا ہے، جو پلوٹو کے کل قطر کا 70% بنتا ہے۔ اس کا زمین سے قریب ترین فاصلہ 5.059 ارب کلومیٹر ہے، اور جب سیارہ پلوٹو سورج کی دوسری جانب جاتا ہے تو زمین سے اس کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ 7.5 بلین کلومیٹر ہوتا ہے۔ سورج سے سیارہ پلوٹو کا فاصلہ 5.9 بلین کلومیٹر ہے۔ اس طرح سورج کی روشنی پلوٹو تک پہنچتے 330 منٹ یعنی 5.5 آور لگتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پلوٹو پر سورج طلوع ہونے کے بھی 5.5 گھنٹے بعد نظر آتا ہے، اور غروب ہونے کے بعد بھی 5.5 گھنٹے تک نظر آتا رہتا ہے۔ پلانٹ پلوٹو کا درجہ حرارت -226 ڈگری سیلسیس سے لے کر -240 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اس طرح یہ باقی بڑے سیاروں سے زیادہ سرد ہے۔ اگر پلوٹو کے ماحول کی بات کی جائے تو کم کشش ثقل کی وجہ سے پلوٹو کا ماحول بہت باریک ہوتا ہے۔ یہاں جمی ہوئی نائٹروجن گیس مالیکیولر حالت میں 90%، باقی 10% میتھین گیس اور کاربن مونو آکسائڈ گیس موجود ہے۔ نائٹروجن گیس رات کے وقت جم جاتی ہے اور دن کے وقت پگھل کر گیسی حالت میں پھیل جاتی ہے۔ یہ ایک دل کی دھڑکن کی طرح ہے۔ رات کو نائٹروجن گیس جمی ہوئی حالت سے دن کے وقت جب پھیلتی ہے تو ایک ہارٹ بیٹ کی طرح کا عمل ہوتا ہے۔ پلوٹو زمین کے بعد وہ واحد سیارہ ہے یا بونا سیارہ ہے جہاں برف سے ڈھکے پہاڑ ہیں، مگر یہ برف پانی کی نہیں بلکہ میتھین گیس کی ہے۔ پلوٹو پر یہ پہاڑ رائٹ مونز پیکڈ مونز جنوب مغربی حصے پر تقریباً 6.2 کلومیٹر بلندی تک موجود ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ پہاڑ بھی آتش فشاں پہاڑ ہیں۔ پلوٹو کا مدار بھی بیضوی یعنی ایلپٹیکل ہے۔ جب پلوٹو اپنی مدار میں گردش کرتا ہے تو سورج کے نسبتاً قریب سے گزرتا ہے، تو اس کا ماحول، فضا، گیسز پھیل جاتے ہیں، اور جب پلوٹو کا فاصلہ سورج سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا ماحول سکڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیں، زمین پر ایسا نہیں۔ جب زمین سورج سے نسبتاً زیادہ فاصلے پر ہو تو موسم گرما، اور جب زیادہ قریب ہو تو موسم سرما ہوتا ہے۔ اس کی وجہ زمین کا 23.5 ڈگری جھکاؤ ہے۔ سیارہ پلوٹو چونکہ سورج سے بہت زیادہ فاصلے پر ہے، اس لیے اس کے ماحول میں یہ تبدیلی آتی ہے۔ یہی تبدیلی کامٹس پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ جب وہ سورج کے قریب آئیں تو ان پر گیس اور برف پگھلنے لگتی ہے اور ایک دم کی شکل میں پیچھے رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسی وجہ سے کامٹ کو دمدار ستارہ، یہ صرف عام لوگوں میں رکھا گیا نام ہے، بھی کہا جاتا ہے۔ باقی سیاروں اور ان کی چاندوں کی طرح پلوٹو پر بھی بارش یا برف باری اس کے ماحول میں موجود گیسز کی ہی ہوتی ہے۔ پلوٹو پر کاربن مونو آکسائڈ کی برف باری ہوتی ہے۔ امیجن کریں کہ آپ کے اوپر میتھین گیس کی بارش ہو رہی ہے، تو آپ کیسا فیل کریں گے؟ کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ پلوٹو پر ایک دن 153 گھنٹوں کا یعنی 6 زمینی دنوں کے برابر، جبکہ ایک سال 248 زمینی سالوں کے برابر ہوتا ہے۔ 2006 سے قبل اس نظام شمسی کے بڑے 9 سیاروں میں گنا جاتا ہے۔
لیکن اگست 2006 میں انٹرنیشنل یونین آف اسٹرانومی یعنی IUA نے اسے بونا سیارہ قرار دیا۔ دراصل کسی سیارے کا سیارہ ہونے کے لیے IUA نے 3 شرائط رکھی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے ستارے سورج کے گرد گردش کرتا ہو۔ نمبر 2، اس کا ماس اتنا زیادہ ہو کہ کشش کی وجہ سے مرکز کے گرد اکٹھا ہو کر پورے جسم کو گول یا بیضوی بنا دے یعنی ایلپٹیکل بنا دے۔ نمبر 3، اس کا مدار آربٹ صاف کلیئر ہو یعنی اس کے مدار میں اس کے قدرتی سیارے کے علاوہ کوئی اور جسم نہ ہو۔ پلوٹو باقی 2 شرطوں پر تو پورا اترتا ہے مگر تیسری شرط پر پورا نہیں اترتا کیونکہ اس کا مدار صاف نہیں ہوتا۔ تو ناظرین، یہ تھی پلوٹو کے بارے میں ایک چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آئی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔